الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں مادہ کی طرف میلان کا جذبہ رکھا ہے. انسان ہو، حیوان ہو، ان میں جو نر ہے ان کا میلان مادہ کی طرف اور مادہ کا میلان نر کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت اور ان کی طبیعت میں رکھا ہے. کیونکہ ایک وقت تک کے لیے اس عالم کو باقی رکھنا اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور ہے، قیامت تک کے لیے. یہ چونکہ دارالاسباب ہے یہ دنیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کے بقا کا ظاہری سبب یہی رکھا ہے کہ نر کا اختلاط مادہ سے، مادہ کا اختلاط نر سے ہو، اور اس کے نتیجے میں اس دنیا میں اس نوع اور اس جنس کے افراد بڑھتے ہیں. اتنا فرق ضرور ہے کہ چونکہ انسان اور جنات اللہ تعالیٰ کے قوانین، اس کی شریعت، اس کے احکام کے پابند ہیں، جبکہ دیگر جانداروں کے لیے کوئی قانون اور کوئی شریعت نہیں ہے. اس لیے دوسرے جانداروں میں کوئی پابندیاں بھی نہیں، نر اور مادہ کے اختلاط میں وہ جس طرح چاہے جب چاہیں ان کا اختلاط ہو جائے. لیکن انسان تو چونکہ اللہ کے احکام کا پابند ہے، اس کو باقاعدہ شریعت کی شکل میں احکامات دیے گئے، قانون بتائے گئے، اور یہ پیغام بھی کہلوایا گیا کہ اس قانون کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہمارے پاس سے نوازے جاؤ گے ورنہ پکڑے جاؤ گے. اسی لیے یہ جو میلان ہے انسان کے نر کا انسان کے مادہ کی طرف اور انسانی مادہ کا انسانی نر کی طرف، تو اختلاط کے لیے بھی، ملنے کے لیے بھی، آپس کے قریب ہونے کے لیے بھی
احکامات بتائے گئے، طریقہ بتایا گیا، اور وہی طریقہ نکاح کہلاتا ہے، جس نکاح کے نتیجے میں ایک مرد کا عورت کے قریب ہونا، عورت کا مرد کے قریب ہونا جائز اور درست ہو جاتا ہے، شرعی قانون کے اعتبار سے صحیح ہو جاتا ہے۔ تو نکاح تو ایک انسان کی فطری اور طبعی ضرورت ہے، جیسے کھانا اور پینا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ انہوں نے ایک فطری اور طبعی ضرورت کو پورا کرنا بھی اپنی سنت قرار دیا، النکاح من سنتی۔ ایک مسلمان اپنی طبعی بشری ضرورت بھی پوری کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اس سنت کا ثواب بھی حاصل کر رہا ہے۔ گویا ہم خرما و ہم ثواب کا معاملہ ہو گیا۔ اب ہم مسلمانوں کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ نکاح والی سنت بھی ہم اسی طریقے سے انجام دیں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی۔ میں اور آپ نماز والی عبادت کریں اور حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر کریں تو نماز کے جو فوائد برکتیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ کوئی مسلمان حج اور عمرہ کرتا ہے اور اس میں آپ نے جو سنتیں بتائی ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اگر اس کا خیال نہیں رکھے گا تو حج اور عمرے کی جو برکتیں ہیں، فوائد ہیں، وہ اس کو کما حق و نصیب نہیں ہو سکتی۔ بس اسی طرح سمجھیے کہ نکاح والی جو عبادت ہے، اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے کہ حضور کے طریقے کے مطابق کریں تو نکاح کے جو حقیقی فوائد ہیں، برکتیں ہیں، زندگیوں میں سکون، ازدواجی زندگی کی حقیقی خوشیاں، خاندانوں میں جوڑ، میاں بیوی میں جوڑ، اور بھی جو اس کے فوائد اور برکتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اور اگر اس نکاح والے طریقے کو انجام تو دیا گیا لیکن حضور کی سنتوں کا، طریقوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا تو نکاح چاہے ہو جائے گا، مسئلے کے اعتبار سے وہ میاں بیوی بن جائیں گے، لیکن اس کی جو برکتیں اور فوائد ہیں وہ کما حق ہو حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ آج امت کا یہی بڑا عالمیہ ہو گیا، نکاح روز مرہ ہو رہے ہیں، بے شمار نکاح مسلمانوں کے یہاں ہو رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو نکاح والے عمل کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ آپ علیہ السلام نے جس طرح اپنے قولی فرمان سے نکاح کو سنت بتلایا، النکاح من سنتی، آپ کا ارشاد ہے، آپ نے عملاً بھی نکاح کی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ امتی کے لیے تو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کروائے اپنی حیات طیبہ میں۔ کئی صحابہ کے نکاح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرائے اور خطبہ پڑھایا۔ اس میں جو آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے نکاح کی جو تفصیل سیرت کی کتابوں میں آئی ہے، آج اسی کو کچھ مختصراً بیان کرنا مقصود ہے تاکہ ہم مسلمانوں کے سامنے آئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کا نکاح کیسے کیا، رشتہ کیسے ہوا، نکاح کیسے ہوا، اور نکاح کے بعد کے جو عمل ہے وہ کیسے وجود میں آئے۔ کیونکہ بہت سو کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ اس موقع پر طریقہ کیا ہے، کیسے نکاح کرنا چاہیے، اور نکاح سے واسطہ تقریباً ہر گھرانے کو، ہر خاندان کو پڑتا ہی رہتا ہے، کچھ وقت کے بعد پھر اس خاندان میں، اس برادری میں نکاح کے موقع آتے ہیں۔ تو
تو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں، خاص کر مصنف عبدالرزاق جو حدیث کی کتاب ہے، اس میں جو منقول ہے اسی کو پیش کرنا ہے، اور اس کی روشنی میں جو ہدایتیں اور تعلیمات ہم سب کو اور قیامت تک آنے والی امت کو ملتی ہے، اس کو یاد رکھ کر اپنے خاندانوں کے نکاح کو اس کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال سے آگے ہو گئی، 16 سال ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، یعنی یوں کہہ لیجیے 15.5 سال تقریباً، ان کے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی طرف سے رشتہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پوری تفصیلات حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا رشتہ پیش کیا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں سے معذرت کر دی تھی، حضرت ابو بکر سے بھی معذرت کر دی اور حضرت عمر سے بھی معذرت کر دی، چونکہ عمر میں کافی تفاوت تھا۔ ان دونوں حضرات کی عمر زیادہ تھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی، تو عمر کے اعتبار سے تناسب نہ ہو اور رشتہ نامنظور کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہے، اور رشتہ بھیجنا بھی کوئی غلط نہیں اور نہ کہنا بھی کوئی غلط نہیں۔ آج تو اپنی برادریوں میں اگر رشتے کو نہ کہہ دیا گیا تو اس کے نتیجے میں بھی دشمنیاں ہو جاتی ہیں، نہ کہہ دیا۔ یہ حضور نے نہ کہا ہے، حضرت ابو بکر کو نہ کہا، حضرت عمر کو بھی نہ کہا۔ کچھ وقت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رشتہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ اللہ کے رسول، میں فاطمہ بنت الرسول سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر وحی کے ذریعے سے آپ کو حکم دیا گیا کہ یہ رشتہ منظور کر لیا جائے، چنانچہ آپ نے منظور کر لیا۔ حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی بھی، چونکہ آپ کے جو والد ہیں حضرت علی کے ابو طالب، وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو گویا اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رشتہ منظور کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے اس وقت حضرت علی کی عمر 21 سال کی تھی، تو گویا تقریباً 5.5-6 سال کا فاصلہ ہوا حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عمر میں۔ وہ 15.5-16 سال کے قریب کی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال کے تھے۔ اتنا تفاوت اگر ہو لڑکے اور لڑکی میں 4-5-6 سال کا تو وہ مناسب ہے۔ رشتہ منظور کر لیا گیا۔ اس کے کچھ ہی وقت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ ہمارے جو تعلق والے ہیں قریبی احباب، ان کو جمع کر لو، میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کروا دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور انصار کے جو ایسے حضرات تھے ان کو مسجد میں جمع کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھایا۔ رشتہ بھی آپ نے خود منظور کیا، کچھ ہی دنوں کے بعد نکاح بھی آپ نے خود پڑھایا۔ مہر 12.5 اوقیہ چاندی آپ نے طے کی، جو مہر فاطمی کہلاتی ہے۔ اوقیہ اس زمانے میں خاص پیمانہ تھا، وزن تھا، جس کی مقدار علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک اوقیہ میں جو چاندی ہوتی تھی وہ 40 درہم کے برابر ہوتی تھی، تو 12 اوقیہ چاندی میں 480 درہم بنتے ہیں، اور اس کے اوپر آدھے اوقیہ کا اضافہ کریں کیونکہ 12.5 اوقیہ، تو کل 500 درہم اس وقت کے وہ مہر بنتے ہیں۔ اور آج کل گرام میں جیسا علماء نے تحقیق کر کے اس کو نکالا ہے تو تقریباً 1.5 کلو چاندی وہ مہر فاطمی بنتی ہے، 1531 گرام چاندی، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا مہر طے کیا۔ تو آپ نے خود ہی نکاح کا خطبہ پڑھایا، ایجاب اور قبول کروایا، اتنے مہر کے بدلے میں نکاح ہو گیا۔
اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے آپ کی جو کھلائی تھی، جنہوں نے آپ کو بچپن میں کھیل لگایا تھا، حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو دودھ پلایا حضرت حلیمہ سعدیہ نے، اور بچوں کو جیسے سنبھالتے ہیں تو حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بچپن میں سنبھالا تھا، اسی لیے آپ ان کے ساتھ اپنے ماں جیسا سلوک کرتے تھے، ماں کے برابر کا درجہ آپ ان کو دیتے تھے، حضرت ایمن کو۔ ان سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری بیٹی فاطمہ کو حضرت علی کے یہاں ان کے گھر پر پہنچا دو۔ یہ وداعی ہو رہی ہے اسی طرح، اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے کچھ سامان کا بھی انتظام کیا تھا۔ حضرت علی نے مطالبہ نہیں کیا تھا، جیسا آج کل کچھ علاقوں میں جہیز کا دستور ہے، لڑکے والے اور لڑکے کے گھر والے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کو چاہیے، تب جا کر ہم آپ کی بیٹی کو رخصت کرا کر اپنے گھر لائیں گے۔ اس کی تو شریعت نے اجازت نہیں دی، لیکن اگر باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو اس کی ضرورت کی چیزیں دے تو اس کا ثبوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ وہی سیرت کی کتابوں میں جو گھریلو سامان ہوا کرتا ہے، گدے ہیں، تکیے ہیں، آٹا پیسنے کے لیے جو چکی ہے، اور 2 چاندی کے بازو بند بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دی، تو اس کا تو ثبوت ہے۔ آج بھی اگر کوئی باپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو گھریلو سامان یا زیورات، سونا اور چاندی دینا چاہے، اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو دیا۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا دیا۔ نکاح تو ہوا تھا دن میں، رات میں پھر روایتوں میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ بھی دھیان دینے کی چیز ہے، اس لیے کہ بہت ساروں کو یہ سنت معلوم نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو اپنے سامنے بٹھایا اور دونوں سے کہا کہ پانی لاؤ۔ پیالے میں پانی لایا گیا۔ روایتوں کے مجموعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں پڑھی، اور دونوں کے پاس جو پانی کا پیالہ تھا اس پر آپ نے دم کیا، اور پھر آپ نے حضرت فاطمہ سے بھی کہا کہ یہ پانی کا کچھ حصہ اپنے سینے پر اور پشت والے حصے پر چھڑکو، اور کچھ حصہ پانی کا پی بھی جاؤ۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے لیے بھی آپ نے کہا، اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ پانی کا کچھ حصہ اپنے اوپر چھڑکو اور کچھ حصہ پی جاؤ، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرو۔ اور آپ نے یہ دعا دی، اللہم انی اعیدھا وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں اپنی اس بیٹی کو اور اس سے ہونے والی ذریت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان مردود سے، کہ شیطان مردود ان کو، ان کی اولاد کو نقصان نہ پہنچانے چاہے، نہ پہنچا سکے۔ یہ دعا دے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر سے نکل کر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ یہ پورا قصہ ہوا جو سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں پیغام اور رشتہ طے ہونے سے لے کر وداعی تک، رخصتی تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہ منقول ہے۔ حضرت علی سے پھر دوسرے دن ولیمے کے لیے بھی کہا، تو چند سا آٹے کی وہ روٹیاں پکائی گئی، جو کا آٹا تھا، اور اس کے ساتھ کھجوریں رکھی گئی، جتنے لوگوں کے لیے مناسب تھا ان کو ولیمہ کھلایا گیا۔ یہ پورا واقعہ ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے کافی تعلیمات ہیں، کافی ہدایات ہیں جن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا سبق اور سب سے اہم تعلیم اور ہدایت اس واقعے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔
آپ نے ابھی سن لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا رشتہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منظور کیا تو ان کی عمر کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، 15 سال سے کچھ مہینے اوپر ہوئی تھی۔ تو اس سے یہ سبق بھی امت کو ملتا ہے، خاص کر بیٹیوں کے والیوں کو، گھر والوں کو، ذمہ داروں کو، کہ لڑکی کا جب مناسب رشتہ مل جائے، چاہے وہ ابھی 14-15 سال کی ہو، تو یہ کہہ کر کہ ابھی وہ کم عمر ہے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مناسب رشتہ مل رہا ہے اس کو منظور کرنا چاہیے، اور پھر نکاح میں زیادہ تاخیر بھی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہمیں یہی ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جس میں تاخیر مت کیا کرو۔ اسی میں ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا جب مناسب جوڑا مل جائے تو ان کے نکاح میں زیادہ تاخیر نہ کرو۔ یہ تاخیر بہت سے بگاڑ اور فسادات کو لاتی ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، حالات بہت کچھ آپ کے بھی سامنے ہیں۔ نکاح نہ ہونے کے نتیجے میں معاشرے تک کی نوبت آتی ہے، اور وہ پھر معاملہ اتنا بڑھتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم تک کی تمیز اب باقی نہیں رہی۔ تو ایک تعلیم تو یہ ملی کہ مناسب رشتہ ملنے کے بعد اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری تعلیم جو بھی درمیان میں عرض بھی کر دی گئی کہ اگر زیادہ تفاوت ہو لڑکے اور لڑکی کی عمر میں، کافی فاصلہ ہے عمر میں، تو اس بنیاد پر اگر معذرت کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کی، یہ بھی معلوم ہوا۔ تیسری یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتے کو منظور کیا، آپ نے اس موقع پر اپنی برادری کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا، بس رشتے کو منظور کر لیا، جس کو آج کل بہت زیادہ اہمیت دے دی گئی۔ کتنے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، ایک جشن کی صورت اختیار کر لی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، رشتہ منظور کر لیا اور طے ہو گیا کہ کچھ ہی وقت میں شادی ہو جائے گی۔ چوتھی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ رشتے کے معاملے میں پہل کس کو کرنی چاہیے، لڑکے والے کو یا لڑکی والے کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں تو جیسا آپ نے سن لیا، پہل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کی گئی، لڑکے والوں کی طرف سے پہل کی گئی، رشتہ انہوں نے بھیجا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں منظور کیا۔ لیکن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی والے بھی اگر مناسب سمجھے تو رشتہ بھیج سکتے ہیں۔ یہ بھی دین اسلام میں کوئی حیا کی بات یا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، جیسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکی والے ہو کر رشتہ بھیجے تو کیسا ہوگا، کیسا سمجھا جائے گا۔ نہیں، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں لڑکی والوں کی طرف سے بھی جب مناسب رشتہ معلوم ہوا تو پہل کی گئی۔ خود بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر، ان کا نکاح حضرت خنیس ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کیا تھا۔ حضرت عمر نے، وہ داماد تھے، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین میں سے تھے، اور جب کفار مکہ کے ساتھ احد والا مقابلہ ہوا، جنگ احد، جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کو بھی کافی زخم آئے، اور صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور بہت سے صحابہ زخمی بھی ہوئے۔ ان زخمی ہونے والوں میں حضرت خنیس ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ ان کا انتقال وہیں میدان جنگ میں تو نہیں ہوا، زخمی کافی ہوئے تھے، علاج معالجہ بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اس لیے وہ جانبر نہیں ہو سکے۔ انہی زخموں کے نتیجے میں ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی۔ جب داماد کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر چونکہ باپ تھے، انہوں نے فکر کی کہ میری بیٹی کا اب کوئی اور جگہ مناسب رشتہ کریں گے، اس کا نکاح کرا دوں۔ اسلام نے یہی تعلیم دی، آج بھی عربوں میں یہ رواج بالکل عام ہے۔ بیٹی کو اگر طلاق ہو گئی تو یا داماد کا انتقال ہو گیا تو گھر والے اس کی فکر کرتے ہیں کہ دوسری مناسب جگہ اس کا رشتہ کرا کر نکاح کرا دیں۔
یہ تو ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں کا ماحول بدلا ہوا ہے. عامتاً طلاق ہونے کے بعد یا داماد کے انتقال ہونے کے بعد اس لڑکی کے بارے میں فکر نہیں کی جاتی. کئی جوان لڑکیاں اسی طرح اپنی زندگی پھر بغیر شادی کے گزارتی ہیں. عربوں میں آج بھی اس معاملے میں وہ لوگ بڑے چوکس ہیں، اور خود صحابہ اکرام کی زندگیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کا انتقال ہو گیا انہی زخموں کے نتیجے میں، تو انہوں نے فکر کی کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ معلوم کر کے نکاح کرا دوں. چنانچہ انہوں نے خود پہل کی. بخاری شریف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر خود گئے اور کہا کہ عثمان، اگر تمہاری رائے ہو، تمہیں منظور ہو، تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تم سے کرانا چاہتا ہوں. یہاں تو آپ حضرات کو سنانا یہی ہے کہ حضرت عمر تو بیٹی والے ہیں، انہوں نے خود پہل کی، رشتہ لے کر وہ خود گئے حضرت عثمان کے پاس. آگے روایت میں حضرت عثمان نے فوری کوئی جواب نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گا، کیونکہ ویسے بھی نکاح کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہوتا، زندگی بھر کا فیصلہ ہوتا ہے. ابھی ادھر رشتہ آیا اور فوراً ہاں کہہ دینا، فوراً نہ کہہ دینا. اپنے یہاں بھی دستور یہی ہے کہ رشتہ آنے کے بعد کچھ وقت تک سوچا جاتا ہے، پھر مناسب لگتا ہے ہاں کہا جاتا ہے، مناسب نہیں لگتا تو نہ کہا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً تو یہی جواب دیا کہ میں سوچ کر آپ کو ہاں یا نہ کا جواب دوں گا. بخاری میں کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان نے معذرت کر دی کہ میری رائے نہیں ہوتی نکاح کرنے میں. اب ادھر سے جب انکار ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت ابو بکر کے پاس گئے اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر خود، اور کہا کہ ابو بکر، اگر تمہاری مرضی ہو، تمہاری چاہت ہو، تو میں اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح تم سے کرانا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہاں کا جواب دیا نہ نا کا جواب دیا، نہ یوں کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، بس جیسا سنی انسنی کر دی. تو بخاری میں کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ناگوار گزرا. حضرت عثمان نے چاہے نہ کہا لیکن جواب تو دے دیا تھا، انہوں نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا، مجھے ناگواری ہوئی. خیر وہاں سے پھر میں آ گیا. کچھ دن گزرے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنا رشتہ بھیجا حضرت عمر کے ہاں ان کی بیٹی حفصہ کے ساتھ نکاح کے لیے. چنانچہ نکاح ہو گیا. امہات المومنین جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پاکیزہ ازواج ہے، ان میں ایک حضرت حفصہ بنت عمر بھی ہے. حضور کا نکاح ہو گیا ان کے ساتھ. بخاری شریف میں پھر حضرت عمر کی جب ملاقات حضرت ابو بکر سے ہوئی تو حضرت ابو بکر نے کہا، عمر، شاید تم کو میرا جواب نہ دینا ناگوار گزرا تھا. اب حضرات صحابہ جو ہے وہ بڑے بے تکلف ہوتے تھے، ہماری طرح بناوٹ ان کے یہاں بالکل نہیں. نہیں کوئی بات نہیں تھی، اس میں کیا ہوا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا تو صاف کہہ دیا ہاں مجھے برا لگا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا تھا مجھے برا لگا تھا. حضرت ابو بکر نے وہ جواب نہ دینے کی وجہ بتلائی کہ اصل کچھ دنوں پہلے جب تم نے اپنی بیٹی حفصہ کے رشتے کی بات مجھ سے کی، اس سے کچھ دنوں پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہاری بیٹی حفصہ کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا تھا کہ ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے، حفصہ سے میں نکاح کروں. ابھی کوئی بات طے نہیں ہو پائی تھی کہ آپ کا پختہ ارادہ ہے نکاح کرنے کا یا یہ کہ ارادہ نہیں ہے، لیکن آپ کے یہ تذکرہ کرنے سے میں اتنا سمجھا تھا کہ آپ کا رجحان ہو رہا ہے. تو میں نے تم کو اس وقت جواب اس لیے نہیں دیا کہ کچھ ہی دنوں میں بات صاف ہو جائے گی، اگر اللہ کے رسول خود نکاح کر لیں گے تو آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی داماد ہو نہیں سکتا، اور اگر آپ کی طرف سے پس و پیش ہو گیا، معاملہ ملتوی ہو گیا، تو پھر میں خود آ کر تم سے بات کر لیتا کہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کئی تعلیمات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نکاح سے معلوم ہوتی ہیں. نکاح کے لیے پیغام دینا لڑکے والے بھی پہل کر سکتے ہیں، اس کا بھی احادیث سے ثبوت ہے، لڑکی والے بھی پہل کر سکتے ہیں، اس کا بھی ثبوت ہے. بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے خاندان کی عورتوں کے ساتھ رخصت آسانی کے ساتھ کر دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا. ولیمہ حیثیت کے مطابق کرا دیا جائے، اور اگر باپ اور بیٹی میں بے تکلفی ہو تو وہ خود اپنی بیٹی اور داماد کے پاس جا کر وہ عمل کر لے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا تھا.
پانی پر دم کر کے ان کو پلانا چھڑکنا، اور اگر ایسی بے تکلفی نہ ہو تو میاں بیوی بھی آپس میں اس طرح دم کر کے پانی پر عمل کر لیں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور آنے والی اولاد کی بھی شیطان سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکاح والی سنت کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔